دھیان ادھر ادھر چلا جاتا تھا، تو جس شکل کی وجہ سے دھیان ادھر ادھر چلا جاتا تھا اس شکل کو صحابہ صدقہ کرتے تھے. ایک صحابی ایک بعد میں نماز کا عمل کر رہے، ایک چڑیا یا ایک پرندہ آیا اس میں پھنس گیا، بعد میں مطلب جو ان کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ جاتے، اس لیے روایت میں لکھا ہے جس کا مفہوم و خلاصہ کہ بندہ جب تک اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے خالق بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، جیسے ہی یہ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے اللہ بھی ہٹا لیتے، اللہ بھی ترنت ہٹا لیتے. صحابی نے جیسے ہی اللہ کا دھیان ہٹا صحابی کے اندر سے، جیسے ہی پرندے کا دھیان آیا نماز کا عمل کیا، سلام پھیرنے کے بعد وہ سارا باغ صدقہ کر دیا. کیوں؟ صحابہ جانتے تھے ہم نماز سے جب چاہیں گے لے لیں، لیکن دھیان میں اگر یہ روڑا بنے گا تو اس کو نہیں رکھتے. اس لیے اصل چیز نماز کے عمل میں دھیان اصل ہے. اس لیے نماز کے عمل میں 3 چیزیں چاہیے، اس نماز سے کام بڑھ جائے. اس نماز سے جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو چاہیں گے وہ ہوگا. کیونکہ میرے دوستوں اللہ نے وہی سارے وعدے کیے، ابھی جیسے بات آئی تھی کہ وہی وعدے کیے ہیں، سب کچھ وہی ہے. نماز سے جو چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن 3 کون والی نماز پر کریں گے جس نماز میں 3 چیزیں ہوں. کیونکہ نماز کے قائم کرنے پر اللہ سارے ہمارے کام بنائیں گے نماز. اس لیے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے. نماز قائم کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں، نماز قائم کرو. عظیم الصلاۃ للذکر، جدھر ادھر نماز کو قائم کرنے کو کہا کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، کہیں پر کہا ہے نماز قائم کرو میرے دھیان کے لیے. تو نماز کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے. اب نماز کے قائم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں. نماز کو قائم کرنے میں 3 چیزیں. فرمایا سب سے پہلی چیز ہمدن اللہ کی طرف متوجہ رہے. نماز کے عمل میں ہمدن اللہ کی طرف متوجہ رہے. اور دوسری فرمایا اطمینان کے ساتھ رکوع اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا. اطمینان کے ساتھ کیا مطلب کہ رکوع 5 3 کی جگہ 7 یا 11 یا 5، یہ اطمینان کہ زبان سے کہتے وقت سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ کہتے وقت یہ جو کلمات ہم لوگ کہہ رہے ہیں رکوع سجدے میں، تو ان کو کہتے وقت دل ہمارا اطمینان، زبان سے کہتے وقت جی دل کو اطمینان ہو سبحان ربی العظیم کہ میرا رب ہر شکلوں سے پاک ہے، ہماری ہر ضرورت کو اپنی قدرت سے پوری کرتا ہے بغیر کسی شکل کے. اس کو کہتے سمے دل کو اطمینان ملتا ہے. اصل اطمینان دل کا اطمینان ہوتا ہے. اگر ظاہر سے جوڑا جائے گا اطمینان، ایک صحابی نماز کا عمل کر لیتے اور نماز کا عمل کر کے بعد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا نماز پڑھ، تجھے نماز کا عمل نہیں کیا، جا پھر جا. پھر گئے صحابی بے بار، تو 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی. تو آپ نے ان کو نماز سکھائی کہ یہ پورا بتایا روایت ہے منتخب کے اندر. تو نماز کے عمل میں اطمینان کے ساتھ رکوع اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا. اور تیسری چیز فرمایا خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کے قائم کرنے میں یہ 3 چیزیں. کچھ ایک نے لکھا ہے پہلے اعمال خشوع والے چیپٹر میں جلد نمبر 1 کہ یہ نماز کو قائم کرنے میں یہ 3 چیزیں ہیں. ہمدن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنا. اب ان 3 چیزوں کے لیے یہ 3 چیزوں کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑے گی. متوجہ جبھی اس کی طرف ہو سکتے ہیں جب اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے خزانوں کا، اس کی بڑائی کا اور اعمال سے ہونے کا اس کا علم حاصل کرنا. اور پھر نماز کے عمل میں ہم کیا کہتے ہیں، اس کو موٹا موٹا مفہوم و معنی کے ساتھ کہ ہم آخر کہہ کیا ہیں. ورنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے
کہ سورہ فاتحہ کو رتی کھجوروں کی طرح بکھیر دیتے، تمہیں نظر بھی نہیں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، معراج میں ہے، ملاقات ہو رہی ہے، پاس میں ہے، اور پاس میں رہ کر ہم اس سے کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہمیں معلوم نہیں، ہمیں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ ڈر سے اس کو جواب دیتے ہیں، جیسے یہ ڈر سے کہتا ہے تو وہ ڈر سے اس کو جواب دیتے ہیں۔ جی ہمارے مومن کا معراج ہے، ملاقات ہوتی ہے، اب ملاقات کے سمے ظاہر سی بات ہے کسی سے ملاقات ہوگی تو بات چیت تو ہوئے گی، ارے بات چیت ہوتی نہیں ملاقات میں، تو یہی کوئی بات ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اس سے معلوم ہی نہیں، ہم آپ اس سے کہہ جا رہے ہیں، اس لیے اس کا ہی حاصل کرنا ہے، اس سے کہہ جا رہے ہیں، اس کے لیے اور اطمینان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق ایمان سے، اور دھیان تو ایسی دولت ہے، دھیان تو ایسی چیز ہے میرے دوستوں، جس کو اللہ نہ چاہے وہ ڈال ہی نہیں سکتا کہیں سے، جس کو اللہ نہ چاہے دھیان دینا وہ کہیں سے ڈال ہی نہیں سکتا دھیان، اور دھیان کے بغیر اس لیے سارا معاملہ دھیان کرے نماز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا عمل، نماز میں یہ دو کیفیت بتائیں کہ یا تو فرمایا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا تو ادنا درجے کی بات یہ ہے اس بات کا خیال ہو، دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ، اللہ مجھے دیکھ۔ صحابہ نے اس کے اوپر محنت کری، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی دیکھ کر آئے اللہ کو، صحابہ دیکھ کے آئے تو کیا؟ صحابہ نہیں دیکھ کے آئے، اللہ کے نبی دیکھ کر آئے تھے خالی وہاں، اور وہ آئے تھے اپنے صحابہ کے اوپر محنت کروائی، صحابہ نے محنت کری تو صحابہ نے نماز کے عمل سے دیکھا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو صحابہ یہاں ملاقات کرتے تھے، نماز میں اللہ کو دیکھتے تھے۔ اور اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ نماز کے عمل میں جسم نہیں دیکھ پائے گا اللہ، جسم نہیں دیکھ پائے گا، دیکھے گی جو چیز وہ روح، کیونکہ اللہ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ سارے حکم ہماری روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے نماز ہے وہ کس کو دیا، روح کو یا جسم کو؟ ارے کیا دیا، بیٹھے ابھی جسم سے روح نکل جائے تو نماز کا حکم لاگو ہوگا ہمارے پر، آپ لوگ کے اوپر تو لاگو ہو جائے گا، لیکن ہمارے اوپر کیونکہ جس چیز کے اوپر لاگو ہوتا تھا حکم وہ چیز نکل گئی اندر سے، وہ چیز نکل گئی۔ جیسے مان لو کسی کو میسج کیا، میسج فون پر کیا ہے یا سم پر؟ اگر سم نکال لو موبائل کے اندر سے تو میسج آئے گا، یہی حال ہے کسی موضوع کا کہ سارے احکام اس کے وہ روح سے تعلق ہے۔ اس لیے نماز کے عمل میں حضرت فرماتے تھے کہ اپنے روح کو لے کر آؤ، لاتے روز ہیں لیکن دھیان نہیں دیتا، لاتے روز ہے نماز کے عمل میں اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ اگر روح نہ ہو تو آ سکتے ہیں گھر سے، لاتے نہیں ہو، لیکن اپنا کچھ سوچیں اور فیصلہ کریں اندر کے اندر، کیا کبھی دھیان رہتا ہے کہ ہم روح ہم لے کے جائیں ان کے سامنے کھڑی کر دیں؟ اس لیے روح کا دیدار ہوگا نماز کے عمل میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت جہنم سب کا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کی سجی ہوئی حوریں وہ زمین کی طرف جھانکتی ہیں، جیسے ہی نماز کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں تو آسمان